وقت مقام دنا پر اللہ کے محبوب رب العالمین کے قریب ہوئے تو رب نے کہا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی کائنات میں ہے، جو کچھ بھی کائنات میں ہے، خالقت لأجلک، اے حبیب میں نے تیرے واسطے پیدا کیا، خالقت لأجلک، میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، اپنے اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ رب نے کہا کہ ایک محبوب تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، باقی جس کو بنایا ہے وہ تیرے لیے بنایا ہے نا۔ جناب ہم حضور کی باتیں کیوں نہ کریں، ہم حضور کے گانے کیوں نہ گائیں، ہم حضور کے ترانے کیوں نہ گنگنائیں، ہم حضور کے ذکر پر کیوں نہ جھومیں، ہم حضور کو یاد کر کر کیوں نہ روئیں، ہم حضور کی محبت میں کیوں نہ تڑپیں کہ رب نے کہا تمہیں بنایا ہی کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ میرے محبوب کو راضی کر دو نا۔ اب نے کہا انا و انتا، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی کائنات میں جدھر جدھر ہے میں نے تیرے واسطے پیدا کیا ہے۔ جناب جبریل کیوں حضور کے قدم نہ چومے؟ کہ جبریل کو بھی پتا تھا کہ رب نے مجھے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کی نوکری کے لیے پیدا کیا ہے۔ جناب سدرۃ المنتہا پر فرشتے کیوں نہ ٹوٹ پڑیں؟ کیوں انہیں بھی معلوم تھا کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ کریمانہ کی خاطر۔ جناب آسمان زمین، حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ کی وہ مشہور و معروف نعت کا کہا تھا زمین در حب او ساکن فلک در عشق او شیداں، کہا تھا کہ زمین اگر ٹھہری ہوئی ہے تو اے محبوب آپ کی محبت میں رک گئی ہے، اور اگر آسمان جھکا ہوا ہے تو آپ کے عشق میں جھک گیا ہے نا۔ معراج کی رات کا سبق تو سادہ سا ہے، سادہ سا ہے۔ رب نے کہا ایک میں ہوں ایک تو ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اے حبیب میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رب العالمین مالک خالق جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو صمد ہے، اس نے اپنے محبوب کے لیے عزت افزائی فرمائی، شان بڑھائی۔ اور حضور جو عجز کا تحفہ لے کر گئے تھے، جو بندگی کا تحفہ لے کر گئے تھے، جو انکساری کا تحفہ لے کر گئے تھے، جو تواضع کا تحفہ لے کر گئے تھے، جو جھکنے کا تحفہ لے کر گئے تھے، رب العالمین کا یہ کلام سن کر اللہ کے محبوب نے کہا یا رب العالمین انت و انا، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں۔ رب نے کہا تھا ایک میں ہوں ایک تو ہے، حضور نے کہا انت و انا، اے مالک ایک تو ہے ایک میں ہوں، اس کے سوا جو تو نے میرے لیے پیدا کیا ترکت لأجلک، میں نے تیری محبت میں سب چھوڑ دیا ہے نا۔ ہے رب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کائنات میں سلطنت نہیں چاہیے، مجھے فرما روائی نہیں چاہیے، یا رب العالمین مجھے دولت کے انبار نہیں چاہیے، اے مالک اے میرے رب مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو مجھ سے راضی ہو جائے، ایک تیری محبت کامل ہو جائے، تو بس تیرے محبوب کو تیرے بندے کو اس کے سوا کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ میں طائف میں پتھر بھی کھا لوں گا، میں احد میں دندان انور کو بھی شہید کروا لوں گا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چچا کی کٹی پھٹی لاش بھی دیکھ لوں گا، میں کائنات میں اندر رہ کر اپنے سارے کے سارے اولاد مراد بیٹوں کی اپنی آنکھوں کے سامنے جدائی کا صدمہ بھی سہ لوں گا، میں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے صدمے کو بھی سہ لوں گا، مالک میں ہر دکھ سہ لوں گا، میں تو اس سے کچھ اور نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اما ترکت لأجلک وما ترکت لأجلک ترکت لأجلک ترکت لأجلک ترکت لأجلک، اللہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جناب معراج شریف کے اندر وہ جو آتا ہے کہ حضور چلے تو ایک جگہ پر ایک خوبصورت سی عورت نے آواز دی، حضور نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا بھی نہیں،
تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ نے اچھا کیا، یہ دنیا بند سنور کر آپ کی طرف آئی تھی کہ ایک نظر آپ کی اس کی طرف ہو جائے، لیکن آپ نے اسے رد کر کے بتا دیا کہ مصطفیٰ کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں، ان کے قلب مبارک کے دھڑکنوں میں اگر کوئی آباد ہے تو صرف ان کا رب آباد ہے۔ اب معراج کی رات تو محبتوں کی رات ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں، معراج کی رات سکھاتی ہے کہ محبت میں پکے ہو جاؤ، محبت میں خالص ہو جاؤ، محبت کے اندر، انسان کی محبت کے اندر ملاوٹ نہ ہو، انسان کی محبت میں کھوٹ نہ ہو۔ معراج کا بس اب بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے یہ بات بہت پڑھتے ہوئے بہت اچھی لگی۔ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ جس وقت معراج کا سفر شروع ہونے لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم شریف سے دھویا گیا۔ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے قلب مبارک کو سینہ چیرا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ہاں، کیا کسی نے واہ واہ تصور باندھا، کہا کہ یہ زمزم شریف سے قلب مبارک کو دھونے کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن اہل محبت سے پوچھیں تو ان کی نظر میں اتنا ہی کافی ہے۔ کہا کہ قیامت تک حاجی ادھر آئیں گے، وہ زمزم کا پانی پئیں گے، وہ زمزم ساتھ لے کر جائیں گے، زمزم قیامت تک پانی دے گا۔ جس وقت لوگ حاجی آئیں وہ زمزم سے پیار اور محبت سے آنکھیں دھوئیں اور اس سے اپنے جگر کو ٹھنڈا کریں تو وہ صرف اسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی نہ سمجھیں، بلکہ اسے مصطفیٰ کے قلب اطہر کا جھوٹا سمجھیں، اور جس وقت پئیں تو انہیں پتہ ہو کہ یہ وہ پانی ہے جسے حضور کا قلب مبارک دھو کر اس پانی کو پھر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا تاکہ زمزم کو مصطفیٰ کے قلب مبارک کے دھون ہونے کا اعزاز مل جائے اور عزت مل جائے، اور قیامت تک جس وقت حاجی آئے تو وہ یہ پانی جس وقت جس کا گھونٹ گھونٹ پیئے تو جناب انہیں مصطفیٰ کریم کی معراج یاد آ جائے، انہیں یاد آ جائے کہ معراج کی رات میں حضور کے قلب مبارک کو دھو کر اس پانی کو زمزم کے کنویں میں۔ اللہ اکبر۔ بات اگرچہ منصب اور منبر محراب کی عزت سے بہت چھوٹی ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے دینے لگا ہوں۔ آپ کسی محبت کرنے والے سے پوچھیں نا، کیا یہ جو باتیں لکھی گئی کہ مجنوں سے جب پوچھا جاتا کہ تمہارے خیال میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، امیر المومنین کس کو ہونا چاہیے، حکومت کس کو ملنی چاہیے، کن کے حق میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو مجنوں نے کہا تھا مجھ سے پوچھتے ہو تو بادشاہ جو ہے اور ملکہ لیلا کو بنا دو، سلطنت اس کو دے دو، حکومت اس کو دے دو۔ اس کی وجہ یہ کہ میں محبت میں کھوٹا نہیں ہوں، مجھ سے جس سوال کو بھی پوچھو گے میرا ہر جواب لیلا ہوگی، مجھ سے جو بات تم جدھر سے پوچھو گے میں ہر بات کا جواب لیلا لیلا کر کے ہی دوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں محبت میں کھوٹا نہیں ہوں۔ معراج کی رات سکھاتی یہ ہے کہ جناب کوئی تم سے پوچھے کہ تم چاہتے کیا ہو تو کہو مصطفیٰ کو چاہتے ہو، تم مانتے کس کو ہو کہو مصطفیٰ کو مانتا ہو، تم کس کے غلام ہو کہو مصطفیٰ کے غلام ہیں، تم سانس کس کے لیے لیتے ہو ہم مصطفیٰ کے لیے سانس لیتے ہیں، تم کس کے لیے جیتے ہو ہم حضور کے لیے جیتے ہیں، تم کس کے لیے مرنا چاہو گے ہم حضور کے لیے مرنا چاہیں گے، تم کس کو سوچتے ہو ہم مصطفیٰ کریم کو سوچ رہے ہو، تم کس کا نام جپتے ہو تو ہم کہیں گے ہم حضور کا نام جپتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم محبت میں کھوٹے نہیں ہیں۔ تم ہم سے پوچھو گے شادیوں پہ کیا کرتے ہو ہم کہیں حضور کا نام لیتے ہیں، کہو جنازوں پہ کیا کرتے ہو ہم کہیں حضور کو یاد کرتے ہیں، تم کہو کہ بچے کی ولادت پہ کیا کرتے ہو ہم کہیں حضور کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ یہ کیا وظیفہ زندگی ہے اور یہ کیا وظیفہ حیات ہے کہ تم ہر حال اور ہر لمحے میں
حضور کو یاد کرتے ہو تو ہم کہیں گے ہماری محبت کچی نہیں ہے، ہم جئیں گے تو بھی حضور کا نام لیں گے، قبر میں اتریں گے بھی تو حضور کے قدم چوم کر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ معراج کی رات تو اب وہ زاویے کو ٹھیک کرنے کی رات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اکبر۔ جب معراج کو ماننا رب کو ماننا ہے۔ ہم یہ کب کہتے ہیں حضور گئے؟ یار ہم یہ تو نہیں کہتے حضور گئے، ہم کہتے ہیں حضور کا رب حضور کو لے گیا، ان کا رب نے ان کو بلوا لیا۔ معراج رب کو ماننے کا نام ہے، اس کی طاقت کو ماننے کا نام ہے، اس کی قدرت کو ماننے کا نام ہے، اس کی حکومت کو ماننے کا نام ہے، اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے کہوں اگر معراج میں رب کی قدرت، طاقت، حکومت، سطوت، سبحانیت، سبوحیت سب مان لیتے ہو تو پھر رب کی مصطفیٰ سے محبت کو ماننے میں کنجوسی نہ کرو، پھر رب کی حضور سے جو پیار اور محبت ہے اسے ماننے میں کنجوسی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میں تنقیدی انداز میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن جس وقت عقل کے ترازوؤں پر تلی ہوئی گری ہوئی باتیں، ناقص لوگوں کی ناقص باتیں معراج کے حوالے سے، حضور کی محبت کے حوالے سے کسی کی زبان سے کان میں پڑتی ہیں تو دل دکھتا ضرور ہے، دل دکھتا ضرور ہے۔ جناب معراج خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ صاحب نعیمی نے لکھا اگر خواب کا واقعہ مانا جائے تو اس اعتبار سے تو حضور کو 30 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 30 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ جناب یہ حدیث پاک تو آپ مشکات میں پڑھ لیں، سیاہ میں پڑھ لیں، معروف حدیث پاک ہیں۔ آپ تفاسیر میں سورہ صاد کی ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون کی تفسیر میں چوٹی کے متقدمین مفسرین کو دیکھ لیں، آپ چوٹی کے مفسرین کو دیکھ لیں، ان سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور ایک دن صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اب میں سمجھاؤں معراج کیا ہے؟ معراج ابدی معجزہ ہے۔ معراج نے جناب سبق سکھا دیے، آداب سکھا دیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ ہم معراج کے ایک واقعے نے انسان کی زندگی میں محبتوں کے رنگ بھر دیے۔ اب اگر معراج نہ ہوتی تو شاید امت مسلمہ کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عشق کی جو فراوانی اور جو محبت میں جو والہانہ پن ہے اور جو جذباتی شدت ہے شاید جناب وہ نہ ہوتی۔ معراج نے حضور سے محبت کے رنگ سکھا دیے، یہ اس لیے ابدی معجزہ ہے۔ ہم حوالہ دیا ہے، میں نے کہا پڑھیں جا کر، نہ سنیں ہماری بات، لیکن انصاف کی قسم اب حضور سے محبت میں بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، دل چھوٹے نہ کریں، کہا کہ عدل سے کام لیں۔ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور سے پیار کرنے میں، حضور پر من مٹنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں، حضور کو یاد کر کر آنسو بہانے میں جناب بخل سے کام نہ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور فجر کے لیے نہیں آئے، فجر کے لیے تشریف نہ لائیں، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صفیں بنا کر بیٹھے ہیں اور سب کی نگاہیں آج حجرہ رسول پر لگی ہوئی ہے کہ حضور کس وقت جلوہ افروز ہوں اور نماز فجر ادا کی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، حتیٰ کاد نرا عین الشمس، کہ قریب ہو گیا کہ ابھی سورج کا کنارہ نکل آئے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ حتیٰ کاد نرا عین الشمس، اتنی دیر ہو گئی کہ قریب تھا کہ ہم سورج کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن جناب معراج یہ ہے کہ سب کو پتا تھا سجدے ادا کرنے ہیں، نماز فجر پڑھنی ہے،
لیکن جب حضور نہیں آئے تو پوری کی پوری مسجد میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ چلو تکبیر پڑھو نماز پڑھ لیں، حضور بعد میں آ جائیں گے۔ معراج تھی، یہ انہیں پتہ تھا کہ نماز اصل میں ہوتی وہ ہے جس میں حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پکی اور پختہ ہو جائے۔ اب سب کے سب حجرہ رسول کی طرف تکتے رہے، کسی نے بھی نماز نہ پڑھی، نماز قضا ہونے کے قریب ہو گئی۔ حدیث پاک کے لازم حضور جلدی سے تشریف لائے، حضور کو آتا دیکھ کر صحابہ کھڑے ہوئے، نماز حضور نے مختصر پڑھائی، نماز پڑھا کر حضور نے اپنا چہرہ مبارک پہ رکھا، علیہ مصافکم، صفے نہ توڑنا، اسی طرح بیٹھے رہو، صفے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح بیٹھے رہو۔ پھر حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، آج تم نے جو انتظار کیا ہے، آج جو محبتوں میں تم نے امتحان دیا ہے، یہ جو تم سے امتحان لیا گیا ہے، میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، پھر حضور نے فرمایا کہ میں رات اٹھا، میں نے نماز پڑھنا شروع کی، میں نے اتنی نماز ادا کی جتنے رب نے میرے ما قدر علی، اللہ نے میرے مقدر میں کی۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز کے دوران فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فرماتے ہیں نماز ہی میں نے اپنے رب کا دیدار کر لیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ رب نے مجھے کہا کہ یا محمد، میں نے کہا لبیک لبیک و سعدیک، ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب نے کہا اے میرے محبوب حاضر ہے تو پھر ایک بات تو بتا۔ حضور نہیں جناب، میں پھر سے کہوں رک کر، حوالہ کمزور نہیں دیا، پڑھ لیں جا کر تسلی سے۔ بتاؤں معراج ہے کیا؟ کہتے ہیں رب نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لبیک و سعدیک، ہے رب میں حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں رب نے کہا اے محبوبہ ایک بات تو بتا۔ میں نے کہا یا رب حاضر ہوں۔ کہا کہ یہ بات بتائیں، اس وقت جو عرش اولیٰ کے فرشتے ہیں وہ بحث کر رہے ہیں، وہ کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ اس وقت عرش اولیٰ کے فرشتے جس معاملے میں بحث کرتے ہیں وہ کس معاملے میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے قرآن مجید کی سورہ صاد سے بھی حوالہ دے دیا، اور میں نے صحاح سے بھی اور مشکات سے بھی اس کا حوالہ دے دیا۔ حضور نے عاجزی سے کہا کہ اے اللہ مجھے تو نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ جناب یہی ادائیں تھی، حضور بھی جیسے صحابہ سے کوئی بات پوچھتے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا، اللہ کے رسول کو پتا۔ معراج نے سکھا دیے ادب کے کرینے اور سلیقے، ادب کے کرینے اور سلیقے سکھا دیے۔ حضور نے کہا کہ یا رب مجھے نہیں پتا۔ ویسے میں آپ سے پوچھوں، رب کو نہیں پتا تھا کہ عرش اولیٰ کے فرشتے کس معاملے میں بحث کرتے ہیں؟ کیا رب کو نہیں پتا تھا؟ جناب رب کو نہیں پتا تھا، اور پھر اگر رب کو پتا تھا تو خاص طور پر یہی سوال کیوں کیا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے؟ اب اس کی وجہ یہ کہ عرش اولیٰ سب سے اوپر اور اس کے فرشتے سب سے بالا اور سب سے قرب خاص میں، رب العالمین نے کہا زمین والوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جو سب سے قرب میں ہے اے محبوبہ تیری نظر تو وہاں تک بھی ہے نا۔ تو کہا کہ کس معاملے میں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا یا رب مجھے نہیں پتا، تجھے پتا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ رب نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اپنی شان کے لائق، حتیٰ وجدت برد اناملہ، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر حضور کہتے ہیں فتجلی لی کل شیء، ایک جگہ فعرفت ما فی السماوات وما فی الارض، حضور نے کہا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو اللہ نے اس وقت میں مصطفیٰ کے لیے روشن نہ کر دی ہو نا، اور جس کا علم میرے سینے میں نہ ڈال دیا ہو۔ اور ڈال کر پھر کہا، جناب آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں کے سامنے بٹھایا تھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، اور فرشتوں نے کہا تھا ہمیں معلوم نہیں،
جناب اگر آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ائمہ تفسیر نے لکھا کہ 7 لاکھ زبانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے عطا فرمایا، اگر آدم کی شان علم یہ ہے تو جو سید الانبیاء ہیں ان کے علم کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان علم یہ ہے، کہا کہ فَعَرَفْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جناب اگر حضور حجرے میں نماز پڑھیں اور اس معراج کا حال یہ ہے تو جناب یہ معراج جو مقام دنا پر ہوئی اس معراج کا عالم کیا ہوگا؟ جناب یہ تو وہ معراج ہے کہ حضور حجرے میں ہے، حجرے میں ہے تو یہ شان ہے۔ یہ رب کہتا ہے کہ اے محبوب بتا اس وقت ملائے اعلیٰ کے فرشتے کہ اس موضوع میں بحث کرتے ہیں، اب یہ وہ معراج ہے جو حجرے میں ہوئی، حجرے مبارک میں ہو تو یہ شان معراج ہے۔ تصور سے سوچنے والی بات تو ہے کہ جس رات میں اتنے اہتمام کیے، اتنے انتظامات کیے اور اتنے فرشتے بھیج دیے اور کائنات کی رفتار کو روک دیا، اس رات میں حضور کی شان اور جلوہ اور عالم وہ کیا ہوگا؟ آگے بڑھو، ہے نقطہ میرا وہی ایک ہی ہے، معراج کی رات محبتوں کی رات ہے جناب، یہ تصور جانا کی رات ہے۔ اس رات میں تو آنکھیں بند کر کر حضور کا تصور باندھ لینے کی رات ہے۔ یہ رات تو حضور آقا کریم کو یاد کر کر کچھ آنسو بہانے کی رات ہے۔ ہم یہ سوچنے کی رات ہے، یہ سوچنے کی رات ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زیارت کے لیے سارے انبیاء کو بھی جمع کر دیا، سارے فرشتوں کو بھی جمع کر دیا، کائنات کی ہر چیز کو روک کر کہا کہ آج تمہارا وظیفہ نہ تسبیح ہے، نہ تحلیل ہے، نہ تکبیر، نہ تحمید ہے، کچھ بھی نہیں، آج تمہارا وظیفہ صرف مصطفیٰ کی دید ہے۔ آج تمہاری عبادت حضور کی دید ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید سب کا وظیفہ ہے، سارے کے سارے ادھر ہی۔ اللہ اکبر جناب، یہ ایسا ہے جس نے محبت کے جناب یہی معراج تھی کہ مولا علی کی گود میں حضور نے سر رکھا، مولا علی سورج کو دیکھتے رہے، کہا سورج جاتا ہے تو چلا جائے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میں محبت کی معراج کی قضا نہیں ہونے دوں گا، معراج محبت کی قضا نہیں ہونے دوں گا۔ اب اسی طرح سے میں آگے، اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا، بخاری کے لفظ ہیں، آپ پڑھیں اسے، حضور آقا کریم تشریف نہ لائے نماز کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طبیعت میں جو بے تابی اور بے چینی، بے قراری پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی۔ محبوب کی زیارت یہ ایویں ہی نہیں ہے کہ حضرت ثوبان روتے رہے اور کہا میں اس جنت کا کیا کروں جس میں حضور آپ نہیں ہوں گے، جناب یہ ایویں نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رب العالمین میں ان آنکھوں سے کیا دیکھوں، مجھے گرتی آبشاریں نہیں دیکھنی، مجھے اونچے پہاڑ اور برف پوش وادیاں نہیں دیکھنی، مجھے تیرے خوبصورت پرندے نہیں دیکھنے، مجھے اونچا آسمان نہیں دیکھنا، مجھے سمندروں کی وسعت اور گہرائی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اے رب اگر مصطفیٰ کریم دنیا سے پردہ کر گئے تو ان آنکھوں کو واپس لے لے، مجھے نابینا کر دے، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، حضور کے بعد مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے کوئی نظارہ نہیں دیکھنا۔ کہا کہ صحابہ کرام جو پل 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 حضور کی دید کے ساتھ اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آج مسلسل کئی نمازوں سے حضور آقا کریم کے رقعے و دعا پر نظر نہ پڑی، طبیعتوں میں بے چینی اس طرح پیدا ہوا، تو کہتے ہیں کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج انور میں بہتری ہوئی تو حضور نے کہا کہ ذرا مجھے سہارا دو تو میں دیکھوں تو سے میرے غلام کیسے عبادت میں مشغول ہیں، کیسے عبادت مشغول ہیں۔ حضرت فضل پھر عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت مولا علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آقا رحمت علیہ السلام اپنے حجرے کے اس جگہ پر آئے جہاں پہ پردہ تھا،
اور کہا کہ پردہ سرکاؤ، ہٹاؤ تاکہ میں دیکھ لوں میرے غلام کیسے عبادت میں مشغول ہیں۔ جناب اگر آپ مسجد نبوی شریف گئے ہیں تو اس طرف قبلہ شمال کی طرف، اور حجرہ مبارک اس طرف ہے مشرق کی طرف۔ اگر ایک بندہ ایسے نیت کر کے کھڑا ہو تو اس کے بائیں ہاتھ پر حجرہ رسول بنتا ہے۔ سارے کے سارے نماز میں تھے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آقا کریم نے کہا پردہ ہٹاؤ، جناب پردہ ہٹایا۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، کہتے ہیں سارے کے سارے جتنے تھے سب نے یوں کر کے اپنے چہرے پھیر لیے، سب کے سب حالت نماز میں حضور کو دیکھنے لگ گئے۔ اب سب کے سب حضور کو دیکھنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے کھلا قرآن ہے، حضور کا چہرہ مبارک ایسا تھا گویا کہ کھلا ہوا قرآن ہے۔ کہتے ہیں سب حضور کو دیکھنے لگ گئے، حضور غلاموں کو دیکھنے لگ گئے، اور جس وقت تھوڑی دیر اسی حال اور کیف اور اسی محبت کی معراج میں گزر گئی تو حضور نے فرمایا پردہ پھر سے آگے کر دو۔ پردہ پھر آگے کیا گیا، نماز پھر مکمل ہوئی۔ جناب معراج سبق یہ دیتی ہے کہ رب نے کہا محبوب ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، باقی جو کچھ پیدا کیا تیرے لیے پیدا کیا۔ محبوب نے کہا رب ایک تو ہے ایک میں ہوں، اس کے سوا جو کچھ ہے تیرے لیے چھوڑ کر آیا ہوں نا، تیرے واسطے سب چھوڑ کر، سب کا سب چھوڑ کر آیا ہوں، سب کا سب چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب اسی لیے جو اللہ اکبر وقت بھی خاصا ہو گیا، اور کیونکہ نماز عشاء اذان عشاء سے پہلے اپنے لنگر شریف اور باقی معاملات کو بھی سمیٹنا ہوتا ہے، انتظامی معاملات کو بھی، اس لیے میں بھی بس اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ اسی لیے اتنا اہم ہے کہ ابو بکر نے صرف تصدیق کی اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور گئے ہے پڑھتے ہوئے، یہ بات بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ معراج محبت کا وہ سبق تھا، جس نے تصدیق کی وہ صدیق ہو گیا، جس نے تکذیب کی وہ ابو جہل ہو گیا۔ میں نے کہا معاملہ اصل میں تھا ہی اتنی محبت کا، جس نے کہا کہ ہاں وہ سب سے اونچا ہو گیا، اور جس نے انکار کیا اور تکذیب کی وہ سب سے اسفل ہو گیا۔ جناب بس سبق یہی ہے، جو محبت کا منکر ہو گیا وہ اسفل ہو گیا، جو محبت میں پکا ہو گیا وہ اعلیٰ ہو گیا نا، جو محبت میں پکا ہو گیا وہ اعلیٰ ہو گیا، جو محبت کا منکر ہو گیا اور کھوٹا ہو گیا محبت میں، جس کی محبت میں کھوٹ نکلا وہ اسفل ٹھہرا، جس کی محبت خالص ہوئی وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا، وہ سبق معراج کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب یہ کیا جملوں پہ غور کریں، یہ کیوں نہیں کہا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ؟ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ جناب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کو استعمال کرنے کی بجائے الذی غائب کی ضمیر کیوں لائے؟ نہ قرآن مجید ہے تدبر کی دعوت دیتا ہے، حکمت کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جناب اس میں مبارک، اس میں ذات استعمال نہ کیا، اور آگے چل کر بھی محمد نہیں کہا، حضور کا نام بھی نہیں لیا، عبدی کا اپنے بندے کو، وہاں بھی غائب کے صیغے کے ساتھ۔ پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات جو اپنے بندے کو۔ جناب سوچنے والی بات تو یہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو جناب اتفاق ہے، اولین آخرین متقدمین متاخرین ادھر ادھر ہر اکنا، کہ جو اس میں ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عرفہ ہے، اس میں صفات سے بھی اونچا نام اس میں ذات ہے۔ لیکن جناب یہاں تو اس میں ذاتی بھی استعمال نہیں کیا، اس میں صفاتی بھی استعمال نہیں کیا،
نہ صفاتی نام بولا، نہ یہاں پر ذاتی نام بولا، صفت ضرور بولی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور ماں بکا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ اکبر۔ میں پھر سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، جناب کسی محبت والے بندے کے پاس جا کے بیٹھیں نا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور اس کی باتیں سنیں۔ جناب محبت کے انداز گفتگو میں جس وقت محبت کا ذکر چھیڑا جائے اور جس وقت محبت کی باتیں کی جائیں تو نام لے کر نہیں کی جاتی، بلکہ وہ غیب کے صیغوں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور غیب کے صیغوں میں ہی محبت کے راز کو پہنچایا جاتا ہے۔ رب العالمین نے کہا معراج کا سبق سمجھو، اپنی طبیعتوں میں، من میں، رنگ میں، اپنی روح میں، تصور میں، تخیل میں، انداز میں، افکار میں، اعمال میں، سب کے سب یک رخ ہو کر، یکسو ہو کر مصطفیٰ کو مان لو۔ اگر مان لو گے تو پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ محبت کے وقت جس وقت مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں تو نام لے کر نہیں کرتے، کبھی رسول کہتے ہیں، کبھی نبی کہتے ہیں، کبھی آقا کہتے ہیں، کبھی طیب کہتے ہیں، کبھی طاہر، طاہر سے پکارتے ہیں۔ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں رہا، لیکن اتنی بات کی طرف اشارہ ضرور کروں، اتنی سی بات کی طرف اشارہ ضرور کروں۔ جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا، عقل کو کسوٹی بنا کر کہا جی یہ کیسے ممکن ہے، سفر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ جناب یہاں تو وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ معجزہ شق القلب کیسے ہو سکتا ہے، دل کیسے دھویا جا سکتا ہے، دل کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ جناب آج تو پتہ نہیں ایک دن میں کتنے ہزار اوپن ہارٹ سرجری کے آپریشنز ہوتے ہیں جن میں اسی طرح سے سینہ چیرا بھی جاتا ہے، اسی طرح سے دل نکالا بھی جاتا ہے۔ جناب کدھر گئی آپ کی عقل جو حضور نے کل کہا تھا؟ آج انسانی علم اس کو حقیقت بنا کر سامنے رکھتا ہے۔ میں آپ سے آگے چل کر کہوں کہ بس اصل میں انبیاء کا معجزہ ہوتا ہی یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں دوسرے لوگوں سے صدیوں آگے ہوتے ہیں، ابھی صدیوں بعد لوگوں نے اس جگہ پہنچنا ہوتا ہے، حقیقت اور فطرت کے ان قوانین کو دریافت کرنا ہوتا ہے جو اللہ کے انبیاء کو صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ جناب اب آ کر ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن کا جو لا آف ریلیٹیوٹی ہے وہ یہ تھا، آج ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر اتنی رفتار سے اگر سفر کیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے تو جس طرح سے یہ کائنات ہے اور جتنی بڑی یہ یونیورس ہے، جتنی بڑی یہ گلیکسی ہے، اس طرح کی کتنی اور ہزاروں، اس سے ہزاروں گنا بڑی اور گلیکسیز موجود ہیں۔ جتنی بڑی یہ کائنات ہے، اگر یہ پازیٹیو ہے تو یہ کائنات کی ایگزسٹنس اور اس کے وجود کے لیے اتنا ہی نیگیٹو میں کائنات کا اور یونیورس کا ہونا وہ ضروری ہے، ورنہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جناب آج ہم سائنس ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ ہاں کائنات میں کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہوں گے، وہ کتنے ارباں اور کھرباں وہ زمین سے بڑے ہیں، اور وہاں پر کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ جناب آج سائنس اس کی طرف جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ روشنی کی رفتار یہ ہے۔ میں کہوں مصطفیٰ کی معراج کا معجزہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا جو باتیں تم قیامت کے آنے تک دریافت کرو گے مصطفیٰ آج تمہیں بتانے لگا ہے نا، وہ ساری کی ساری آج تمہیں بتانے لگے ہیں، آج تمہیں سمجھانے لگے ہیں۔ جناب اسی لیے جن لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ براق کا لفظ برق سے ہے، اور برق کا معنی تو ہوتا ہی بجلی ہے، اور آج جس وقت کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں تیز ترین شے جو دریافت ہوئی ہے ابھی تک وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جو سفر کرتی ہے، جناب وہ یہی طاقت ہے۔ جناب آج ہمیں بتاتے ہیں 1,86,000، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بجلی کی رفتار ہے نا، یہ تو بجلی کی رفتار ہے۔ یہ تو جس سواری پہ میں گیا تھا وہ ایک بجلی نہیں تھی، وہ تو براق مبالغہ ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنی بجلیوں کی رفتار کے ساتھ گئی نا، وہ تو کتنی بجلیوں کی رفتار کے ساتھ گئی ہے۔ حضور نے کہا کہ ابھی تم دریافت کرو گے، ابھی تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، ابھی تم تحقیق کے سمندر میں اترو گے،
تو کائنات میں پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جو لفظ حضور کی زبان سے نکلے تھے حقیقت وہی تھے، سچائی وہی تھی، صداقت وہی تھی، حقیقت وہی تھی۔ تب تمہیں جا کر پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کا دھوبن اور قلب مبارک کا دھوبن زمزم وہ کیا عزتیں رکھتا ہے اور کیا شرف رکھتا ہے، اس میں کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا رحمتیں ہیں۔ جناب معراج، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کل جمعہ ہے، اسی عنوان کرم اور محبت پر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے، اس سے آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اس سے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا سبق تو صرف اتنا ہی ہے۔ میں نے کوئی گھما پھرا کر گول مول بات نہیں کی، میں نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہی خود کو فوکس رکھا ہے، اور وہ یہ کہ یہ معراج محبت ہے۔ اس کا سبق ہے دلوں سے محبتوں میں کھوٹے نہ ہو، محبت میں بندہ کھوٹا نہ ہو، محبت میں خالص ہو۔ پھر میں آپ سے کہوں، قسم اللہ کی میں آپ کو دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے رہا ہوں آپ کو، اپنے دل کو ایک دفعہ نظریں جھکا کر خود دل میں سوچیں، جس سے محبت ہو اس کے بارے میں انسان کیا چاہتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے بارے میں اس کی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس سے محبت ہو جائے اس کے بارے میں بندے کی، جس سے پیار ہو جائے۔ جناب یہاں تو ماں اپنی اولاد سے محبت کرے تو وہ کسی کو اپنے اولاد میں عیب نہیں لگانے دیتی، ہم تو بات ہی حضور کی کر رہے ہیں، ہم تو بات ہی آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی کر رہے ہیں۔ محبت کا سبق معراج ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ یہ بات اچھی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی معراج ہے کہ آپ لوح و قلم تک چلے گئے، بس ہمیں تو اتنی سی معراج دے دیں کہ اپنے قدم چومنے کا توفیق اور موقع نصیب فرما دیں، اپنے نالین چومنے کی عزت نصیب فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ پچھلے اسی ہفتے میں ہمارے بہت ہی محترم دوست ساتھی جو ہیں